استوى او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، عزیز طلبہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں اگر نیت خالص ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اس عمل کو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ عمل چھوٹا بھی ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے، وہ عمل قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور عمل بڑا ہو، نیت خالص نہ ہو، اللہ کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، تو وہ بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے، آپ کا یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ فضائل اسی حافظ کو حاصل ہوں گے جو مخلص ہوگا، اخلاص سے اس نے حفظ کیا ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حفظ کیا ہوگا، اسے یہ فضائل حاصل ہوں گے اور آخرت میں اس کا مقام بہت بلند ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اس کی سفارش سے بہت سے ہزار جنت میں جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت حفظ کرنے میں خالص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، عمل چھوٹا بھی ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کے یہاں اس کی قبولیت بہت ہوتی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے والد ماجد انتقال کر گئے تھے اور وہ چھوٹے ہی تھے، بچے تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو والدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اس بچے کو قابل بناؤں، عالم بناؤں، دیندار بناؤں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا اپنے اس بچے کو میں کام میں لگاؤں کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی شکل ہو جائے، یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ یہ میرا بچہ قابل ہو گیا، عالم ہو گیا، دیندار ہو گیا تو میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت ہوگا، میرے شوہر کے لیے بھی آخرت کی فکر ہوئی۔ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے متعلقین سے مشورہ کیا، اپنے بچے کو کہاں داخل کروں کہ یہ علم بھی حاصل کرے، عمل بھی بعمل بنے اور دیندار بنے، قابل بنے۔ کسی نے بتایا فلاں عالم، فلاں بزرگ فلاں مقام پر رہتے ہیں، اس کے لیے وہ بہت موزوں مناسب ہیں۔ وہ اپنے بچے کو وہاں لے گئیں اور ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، حضرت یہ بچہ یتیم ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ قابل ہو جائے، عالم ہو جائے، عامل بن جائے، اس لیے آپ اپنی خدمت میں رکھ لیجئے، مدرسے میں داخل کر لیجئے۔ انہوں نے درخواست کو قبول کیا اور بایزید کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیا۔ چلتے چلتے ماں نے استاد سے کہا، ان بزرگ سے کہا، حضرت یہ چھوٹا بچہ ہے، گھرانے کی ضد کرے گا، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اسے چھٹی نہ دیں، جب تک یہ قابل لائق نہ ہو جائے، عالم نہ بن جائے،
یہ گھر نہ آئے، ضد کرے گا آپ اسے سمجھا دیجئے، گھر نہ بھیجیے۔ چند دن تک وہ پڑھتے رہے اور چھوٹے تھے، ماں کی یاد آنی شروع ہوئی تو استاد سے، ماں سے ملنے کے لیے چھٹی لینے لگے۔ استاد نے کہا تمہاری اماں منع کر گئی ہیں، اس لیے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ استاد نے سوچا وقتی طور سے روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ استاد نے کہا اچھا ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے، لیکن ہم تمہیں سبق دے رہے ہیں، اسے پہلے سنا دو صحیح تو پھر تمہیں چھٹی ملے گی۔ وقتی طور سے روکنے کی تدبیر تھی۔ استاد نے سبق پڑھانا شروع کیا اور بہت سبق پڑھاتے رہے اور بہت زیادہ سبق پڑھا دیا کہ ایک ہفتے میں بھی یاد نہ ہو۔ وہ گھر جانے کے شوق میں پڑھتے رہے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنا میں سنا کیسے دوں گا، لیکن ماں سے ملاقات کے شوق میں وہ پڑھتے چلے گئے۔ استاد بھی پڑھاتے رہے اور بہت زیادہ سبق پڑھا دیا۔ استاد نے کہا کہ اب چھٹی جب ہی مل سکتی ہے، تم یہ سبق سنا دو۔ تو اب جب وہ اپنی جگہ پر بیٹھے اور سبق کو دیکھا تو سبق تو بہت ہو گیا۔ ذہن میں آئے کہ استاد نے مجھے روکنے کے لیے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ میں جلدی سے جا نہ سکوں، لیکن ماں سے ملنے کی بڑی طلب اور دل کے اندر ماں سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنا سبق میں کیسے سناؤں گا۔ استاد نے شرط لگا دی ہے۔ تو اب اماں کی ایک نصیحت یاد آئی۔ ماں نے یہ نصیحت کی تھی بیٹا کوئی ضرورت تمہارے سامنے آیا کرے، کوئی پریشانی تمہیں لاحق ہوا کرے تو تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ اب یہ ضرورت سامنے تھی کہ سبق بھی استاد کو سنانا ہے، ماں کے پاس بھی جانا ہے، سبق بہت زیادہ ہے، یاد کیسے ہوگا۔ اب وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ سبق بہت زیادہ ہے، میں یاد نہیں کر سکتا، آپ اس کو یاد کرا دیجئے۔ دعا مانگتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں سبق کو یاد کرنا شروع کیا تو وہ سبق تھوڑی دیر میں سب یاد ہو گیا۔ اب استاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرا سبق یاد ہو گیا، سن لیجئے۔ وہ تعجب سے کہنے لگے تمہارا یاد ہوگا؟ کہ ہاں حضرت سب یاد ہو گیا۔ اب انہوں نے سنانا شروع کیا، پورا سبق صحیح سنا دیا، کوئی غلطی بھی نہیں نکلی۔ استاد نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ چھٹی دے دیں گے سبق سنا دو گے تو، اب استاد نے وعدے کے مطابق چھٹی دے دی اور نصیحت کی بیٹا گھر جاؤ، ماں سے ملو اور جلدی واپس آنا ہے۔ کہ ہاں حضرت ایسے ہی کروں گا۔ اب چھٹی لے کر خوشی خوشی گھر پہنچے، دروازہ دیکھا بند ہے، اماں گھر کے اندر ہیں، زنجیر لگی ہوئی ہے۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں میں تمہارا بیٹا بایزید ہوں۔ اماں نے کہا کہ میرا بیٹا بایزید تو پڑھنے گیا ہے، وہ تو قابل ہو کر آئے گا، عالم ہو کر آئے گا۔ کہا کہ اماں ملنے آیا ہوں تمہارا بیٹا بایزید، دروازہ کھول دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا بایزید تو قابل ہی بن کے آئے گا، عالم ہی بن کر آئے گا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، مجبور ہو کر وہاں مدرسے پہنچے اور استاد سے ساری بات سنا دی۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا اور یوں کہتی رہی میرا بایزید تو عالم بن کر آئے گا، قابل بن کر آئے گا۔ اور انہوں نے کہا حضرت میں نے بھی اب ارادہ کر لیا ہے، میں اب اماں سے جو ملوں گا اس وقت ملوں گا جب اللہ مجھے قابل بنا دے، عالم بنا دے۔
چنانچہ پڑھنا شروع کیا اور استاد سے درخواست کی، حضرت میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کی دعا کر دیں، میں جب تک عالم نہ بن جاؤں میری اماں کا انتقال نہ ہو۔ حضرت نے دعا کی، وہ پڑھتے رہے، کئی سال لگے، علم کی تکمیل کر دی اور علم حاصل کرنے کے ساتھ باعمل بنتے رہے، اپنے علم پر عمل بھی کرتے رہے اور اللہ نے ان کو ولایت بھی عطا کی، قابلیت عطا کی، بڑا علم عطا کیا، ولایت بھی عطا کی۔ رات کا وقت تھا، استاد سو رہے تھے، خام میں اس کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بایزید کے لیے آسمانوں پر یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اسے سلطان اولیاء بنا دیا گیا، اب تم اسے جا کر خوشخبری بھی سنا دو اور اسے چھٹی دے دو، وہ اپنی اماں سے ملاقات کرے۔ چنانچہ استاد رات ہی میں ان کے حجرے میں پہنچے، دیکھا وہ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا تو انہیں اپنے سینے سے لگایا، اپنی دستار ان کے سر پہ باندھی، خوشخبری سنائی کہ اس کی طرف سے تمہارے لیے یہ بشارت ہے اور اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، تم گھر جاؤ، اماں سے ملاقات کرو۔ یہ بایزید جن کے لیے آسمانوں پر یہ اعلان ہوا کہ سلطان اولیاء بنا دیا گیا، تو اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا اور کتنے بڑے بڑے دین کے کام انہوں نے کیے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے دربار میں ان کی پیشی ہوئی، اللہ نے معلوم کیا بایزید ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو انہوں نے اپنے اعمال پہ نظر ڈالنی جلدی شروع کی، کون سا عمل اخلاص سے بھرپور ہو کہ میں اللہ کے دربار میں پیش کروں، اے اللہ یہ عمل لے کے حاضر ہوا ہو۔ لیکن جس عمل پہ نظر ڈالتے شبہ ہو جاتا، اس میں کہیں اخلاص میں کمی نہ رہ گئی ہو، اللہ کہیں اس کو رد نہ کر دے۔ تمام عمل پہ نظر ڈالی، کسی عمل سے مطمئن نہیں ہوئے، نزدیک آرا، پیش بوت، حیرانی، جو اللہ کے جن قریب ہوتے ہیں اتنا ہی اللہ کا خوف اور ڈر بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اپنے تمام اعمال کے بارے میں شبہ ہوتا چلا گیا، کہیں میں اس کو پیش کروں اللہ اس کو رد نہ کر دے، اس میں تو اخلاص میں یہ کمی رہ گئی تھی۔ آخر میں تھک کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کوئی عمل اس قابل نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے دربار میں پیش کروں، ہاں میں حسن ظن لے کر آیا ہوں، مجھے آپ سے یہ اچھا گمان ہے، اے اللہ آپ اپنے فضل سے میری مغفرت کر دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بایزید ہمیں معلوم ہے تم نے ہماری رضا کے لیے بہت سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن ایک عمل ہمیں تمہارا بہت اچھا لگا اور اس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، بایزید ایک مرتبہ سردی کے موسم میں تم اپنے گھر سے نکلے تھے اور ایک بلی کے بچے پہ نظر پڑی تھی، سردی میں وہ ڈر رہا تھا، تم نے یہ سوچا تھا یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اسی لیے میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے اللہ کی مخلوق ہے، سردی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بایزید ہماری رضا کے لیے ہماری مخلوق پر تم نے رحم کھایا تھا، اسے اپنے گھر لے کر آئے تھے، اپنی رضائی میں اس کو جگہ دی تھی، اس کی سردی دور کی تھی، اور یہ سب ہماری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھانے سنانے کے لیے نہیں۔ بایزید وہ عمل ہمیں تمہارا بہت اچھا لگا کہ اخلاص کے ساتھ ہماری رضا کے لیے وہ کام کیا تھا، ہم اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان اولیاء ہیں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے دین کے کام کیے، لیکن اللہ کے یہاں جو مغفرت کا ذریعہ عمل بنا ایک بہت ہلکا پھلکا چھوٹا سا عمل بنا، اس وجہ سے کہ وہ اخلاص سے بھرپور تھا۔ آپ طلبا مدرسے میں آئے،
قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آئے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا بڑی عبادت ہے، حافظ کا مقام بہت بلند ہے، اور قرآن پاک کو حفظ کرنے کا عمل یہ بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں مقبولیت جب ہوگی، جب اپنی نیت کو خالص کریں گے، اپنی نیت میں اخلاص ہوگا کہ ہم اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں یوں محفوظ کر رہے ہیں، یوں اسے یاد کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا معبود ہم سے راضی ہو، اور شیطان جو ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اس طرف دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے تانے دے کر اور طلباء کو حفظ سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں شیطان میں ڈالتا ہے تم حفظ کرو گے، قاری بھی بن جاؤ گے، اس بات میں تمہیں تنخواہ کیا ملے گی؟ معمولی تنخواہ ملے گی، اس لیے اس محنت سے فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی باتیں ذہن میں ڈالے گا اور نیت میں خلل ڈالے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد قرآن پاک کے حفظ کرنے میں دنیا کی طلب ہے ہی نہیں۔